بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی سے نوازے۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں۔ یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے۔ اب آپ اپنی اردو کی کتابیں کھولیں اور صفحہ نمبر 8 نکالیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلے ہم نے حمد کی سرگرمیاں کی تھیں۔ آج ہم حمد کی مشق شروع کرتے ہیں۔ حمد کی جب سرگرمیاں ہم نے کی تھیں تو اس کی تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے مصرعے مکمل کیے تھے، جو کہ حمد میں سے دیکھ کر ہم نے مصرعے مکمل کرنے تھے۔ اس کے بعد ہم نے ہم کافیہ الفاظ کیے اور اس کے بعد ہم نے خالی جگہ پر کی تھی، جس میں ہمیں کچھ ورڈز دیے گئے تھے جن میں ہم، نعت، منقبت اور قصیدہ تھے۔ ان الفاظ کو ہم نے خالی جگہ پر میں لکھنا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں املا کے الفاظ بھی دیے گئے تھے اور ان کو ہم نے اعراب بھی لگانے تھے۔ تو آج ہم اس کی مشق کریں گے، تو اس لیے آپ صفحہ نمبر 9 نکالیں۔ اس میں ہم آج مشق کے 2 سوالات کریں گے، سوال نمبر الف اور سوال نمبر ب۔ سوال نمبر الف ہمارے پاس ہے، 2 مختلف الفاظ کو ملا کر ایک نیا لفظ بنایا جاتا ہے، ایسے الفاظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ یہاں پر میں آپ پر واضح کرنا چاہوں گی کہ 2 مختلف الفاظ یعنی 2 مختلف بامعنی الفاظ جن کے اپنے معنی ہوں، بے معنی الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ یہاں پہ 2 مختلف بامعنی الفاظ کو ملا کر ایک نیا لفظ بنایا جاتا ہے، ایسے الفاظ کو مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ اس حمد میں کچھ مرکب الفاظ دیے گئے ہیں، آپ انہیں چن کر دی گئی لائنوں پر لکھیں۔ تو آپ جب حمد پڑھیں گے تو آپ کو بہت ایسے مرکب الفاظ اور بھی نظر آئیں گے، جیسا کہ ایک لفظ دیا گیا ہے نظام ہستی۔ تو نظام ایک علیحدہ لفظ ہے اور ہستی ایک علیحدہ لفظ ہے۔ تو جب ہم نے ان 2 لفظوں کو آپس میں ملایا ہے تو ہمیں ایک مرکب حاصل ہو گیا ہے، جس کو مرکب الفاظ کہتے ہیں، اور نظام ہستی ایک لفظ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے حمد میں سے مرکب الفاظ چن کر لکھنے ہیں۔ سوال نمبر ب ہمارے پاس ہے کہ دیے گئے الفاظ اور مرکب الفاظ کے معنی فرہنگ میں سے تلاش کر کے لکھیں۔ فرہنگ کا مطلب ہے کہ جیسے کہ انگلش میں آپ کہتے ہیں نا ڈکشنری، تو اردو میں ڈکشنری کو فرہنگ بولتے ہیں، اور یہ آپ کی اردو کی جو کتاب ہے اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حروف تہجی کے حساب سے فرہنگ ملے گی، اور آپ نے اس میں سے دیکھ کر الفاظ جو ہے وہ اس کے معنی تلاش کرنے ہیں اور لکھنے ہیں۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر الف جو ہم نے کیا ہے، اس میں ہم نے جو مرکب الفاظ چنے ہیں اس میں خانہ لاشعور، تاج وقار، مہر قدرت، شعلہ جاں، یہ 4 اور الفاظ ہم نے حمد میں سے مرکب الفاظ چنے ہیں اور ہم نے ان کو لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر ب پر آتے ہیں کہ الفاظ کے ہم نے معنی تلاش کرنے ہیں اور لکھنے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس الفاظ کے معنی آگے ہیں۔ نظام ہستی، کائنات کا نظام، جانب، طرف یا سمت، عکس، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا۔ خانہ لاشعور، انسانی دماغ کا وہ حصہ جہاں اس کی خواہشات یا حسرتیں چھپی ہوتی ہیں۔ مہر قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مہر۔ نفس، سانس۔ تاج وقار، عزت کا تاج، ذلت، رسوائی۔ شعلہ جاں، زندگی کا شعلہ یا زندگی کی چمک۔ خوشنودی، خوشی، رضا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے یہ 2 سوالات آج مکمل ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم باقی سوالات کریں گے۔ تو آپ کیا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے یہ 2 سوال اپنی کاپی پر لکھنے ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ اللہ حافظ۔